نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذني حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون ومنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، 15 شوال سن 2 ہجری کو غزوہ احد کا مارکہ پیش آیا تھا۔ سب سے پہلے غزوہ احد کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں کہ غزوہ احد کی وجوہات کیا تھیں۔ غزوہ احد حق اور باطل کا دوسرا بڑا مارکہ تھا، اور اس مارکے کی وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ حق اور باطل کا پہلا مارکہ غزوہ بدر ہے۔ غزوہ بدر میں اللہ رب العالمین نے 313 مجاہدین کو 1000 کی تعداد میں کفار پر برتری دی تھی، فتح عطا فرمائی تھی، جس سے کفار کی انا کو سخت ٹھیس پہنچی تھی۔ کفار اس بات کو ہضم نہیں کر سکے تھے کہ تھوڑے سے مسلمان ہو کر انہوں نے ہمیں شکست کس طرح دے دی۔ اس لیے جس دن سے غزوہ بدر میں ان کو شکست ہوئی، وہ اسی سوچ میں لگے ہوئے تھے کہ ہم مسلمانوں سے کس طرح بدلہ لیں گے۔ اور غزوہ بدر اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ مسلمان ابو سفیان کے قافلے کے لیے گئے تھے، اور ابو سفیان کا وہ تجارتی قافلہ بچ کر مکہ مکرمہ چلا گیا تھا۔ تو اس تجارتی قافلے سے جتنا بھی کفار کو نفع ہوا تھا، وہ سارے کا سارا نفع انہوں نے مسلمانوں کے خلاف لڑائی کے لیے وقف کر دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آس پاس کے قبائل کو بھی انہوں نے آمادہ کیا، اور اپنی انا کی تسکین کے لیے اور اپنے اوپر لگے ہوئے ناکامی اور شکست کے بدنما داغ کو دھونے کے لیے وہ ایک دفعہ پھر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آمادہ تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے 3000 کا ایک لشکر تیار کیا۔ اس لشکر کے اندر سپاہیوں کی تعداد 3000 تھی، اور 3000 اس میں اونٹ تھے، 2000 گھوڑے تھے۔ ان 3000 سپاہیوں میں سے 700 سپاہی زرہ پوش تھے۔ تو اتنی تیاری کے ساتھ وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع پہنچائی کہ اس طرح کفار آپ کے خلاف ایک اور مارکے کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ اطلاع پہنچی
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم، حضرت انس، حضرت مونس، حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالی عنہم کو کفار کے لشکر کی معلومات کے لیے بھیجا۔ 5 شوال 2 ہجری کو کفار کا یہ لشکر مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان 3 جانثار ساتھیوں نے اس لشکر کے بارے میں آ کر معلومات لیں اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حقیقت حال سے آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور ان سے مشورہ لیا، چونکہ قرآن کا حکم ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم سے مشورہ کیا کہ کفار کے ساتھ لڑائی مدینہ منورہ کے اندر رہ کر کرنی چاہیے یا مدینہ منورہ سے باہر جا کر کرنی چاہیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی اکثریت اس بات کی حامی تھی کہ مدینہ منورہ سے باہر نکل کر کفار کے ساتھ لڑائی کی جائے، لیکن کچھ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اس بات کے بھی حامی تھے کہ مدینہ منورہ میں لڑائی لڑی جائے۔ منافقین ان کا یہ مشورہ تھا کہ مدینہ منورہ کے اندر رہ کر لڑائی لڑی جائے۔ جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد قافلے کو تیار ہونے کا حکم دیا، روانہ ہونے کا حکم دیا، اور مغرب کی نماز کے بعد مسلمانوں کا قافلہ روانہ ہوا۔ اس قافلے کے اندر 1000، ان میں سے 700 پکے مسلمان تھے اور 300 منافقین تھے۔ جب یہ قافلہ مدینہ منورہ سے نکلا تو منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول نے یہ بہانہ بنا کر کہ ہم نے مشورہ دیا تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑائی لڑی جائے، اور چونکہ ہمارے مشورے کو اہمیت نہیں دی گئی اس لیے ہم واپس پلٹتے ہیں، اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر وہ واپس ہو گیا۔ تو مسلمانوں کی تعداد 700 رہ گئی۔ اب 700 مسلمان تھے اور ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، اور مقابلے میں کفار کی تعداد 3000 تھی۔ 3000 ان کے پاس اونٹ تھے، 200 گھوڑے تھے اور 700 زریں تھیں۔ مسلمانوں کا یہ قافلہ روانہ ہوا اور اس نے رات کو شیخین کے مقام پر پڑاؤ کیا، اور پھر یہ میدان احد میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی صفیں اس طرح بنائیں کہ احد پہاڑ ان کی پیٹھ کے پیچھے تھا اور ان کا منہ مدینہ منورہ کی طرف تھا۔ اس وقت کی لڑائی کا یہ دستور ہوتا تھا کہ سب سے پہلے 2 بدو یعنی ایک آدمی فردن آپس میں لڑائی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ کفار کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر طلحہ بن ابی طلحہ سب سے پہلے میدان میں آئے، اور مسلمانوں کی طرف سے شیر خدا حیدر کرار سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں آئے اور طلحہ بن ابی طلحہ کو واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر عثمان بن ابی طلحہ میدان میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے مقابلے کے لیے میدان میں بھیجا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عثمان بن ابی طلحہ کو قتل کر دیا۔
تیسرے نمبر پر ابو سعد بن ابی طلحہ یہ میدان میں آئے اور ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی طرف سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں آئے اور انہوں نے اس کافر کو جہنم واصل کیا۔ اس کے بعد لشکر کی سطح پر لڑائی شروع ہو گئی۔ غزوہ احد میں اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے جانثار ساتھیوں کو شروع میں فتح سے سرفراز فرمایا، لیکن درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حکم کی عدولی کی وجہ سے مسلمانوں کو تھوڑی دیر کے لیے مغلوب ہونا پڑا۔ وہ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں 50 تیر اندازوں کو ایک درہ پر، ایک راستے پر، ایک گھاٹی پر کھڑا کیا تھا کہ آپ یہاں کھڑے رہو اور ہمارے ساتھ جو بھی ہو جائے، فتح ہو شکست ہو، آپ نے اس راستے کو، اس گھاٹی کو نہیں چھوڑنا۔ لیکن جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو اس لشکر کے جو لوگ تھے، یہ جو 50 تیر انداز حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں موجود تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ چونکہ مسلمان یہ لڑائی جیت چکے ہیں تو اب ہمارا یہاں رہنا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ان کے جو امیر تھے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس بات کے حامی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہدایات دی تھی کہ فتح ہو یا شکست ہو، ہم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا، تو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن جو تیر انداز تھے وہ یہ کہتے تھے کہ فتح تو ہمیں ہو چکی، کفار بھاگ رہے ہیں، تو ہم بھی مال غنیمت اکٹھا کر لیتے ہیں۔ ان کی یہ سوچ تھی، چنانچہ 50 میں سے 40 تیر انداز جو ہے وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے میں لگ گئے، اور حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے 10 ساتھی اسی درے پر موجود رہے۔ کفار جب شکست کھا کر بھاگ رہے تھے تو ان کے جو کمانڈر تھے خالد بن ولید ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ بعد میں اللہ رب العالمین نے ان کو مسلمان ہونے کی توفیق دی اور انہوں نے پھر اسلام کی بہت زیادہ خدمت بھی کی۔ تو یہ خالد بن ولید جب وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ گھاٹی اور وہ درہ تو خالی ہے، تو اس نے اس درے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور چونکہ گھاٹی میں صرف 11 آدمی موجود تھے، وہ سارے شہید ہو گئے، اور اس اچانک حملے کی وجہ سے مسلمان بوکھلا گئے۔ تو ایک جیتی ہوئی جنگ اور ایک جیتا ہوا محاذ شکست میں تبدیل ہونے لگا۔ اس میں پھر مسلمانوں کو کافی سارا نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی زخم سہنا پڑے، اور مسلمانوں نے خوب دیدہ دلیری سے مقابلہ کیا۔ اس لڑائی میں کئی سارے ایسے واقعات رونما ہوئے کہ ہر ایک پر علیحدہ سے ایک ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکار کر فرمایا کہ میری تلوار سے کون لڑے گا؟ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے کہ آپ یہ تلوار مجھے عنایت فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ کو یہ تلوار عنایت فرما دی۔ جس طرح غزوہ خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل میں
جھنڈا اس آدمی کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین فتح نصیب فرمائیں گے، اور جو اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ کا رسول اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت رکھتے ہیں، تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی، اور انہوں نے خوب بہادری سے کفار کا مقابلہ کیا اور اس تلوار کا حق ادا کیا۔ کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ ہندہ بھی اس تلوار کی زد میں آ گئی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن پھر دو وجہ سے قتل نہیں کیا۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ وہ عورت تھی، اور عورتوں پر ہتھیار اٹھانا یہ کسی مرد مجاہد کا کام نہیں ہے، یہ بزدل آدمی کا کام ہے کہ وہ عورت پر ہاتھ اٹھائے یا ہتھیار اٹھائے۔ اور دوسری وجہ، ان کے ہاتھ میں تلوار پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی تھی، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کسی عورت کے خلاف استعمال ہو، لہذا انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اسی لڑائی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ جبیر بن مطعم نے اپنے غلام کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے بدلے آزاد کیا تھا یا آزاد ہونے کا کہا تھا، اس لیے ان کے غلام وحشی جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی غزوہ میں شہید کیا تھا۔ اسی غزوہ کے اندر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہوئے تھے، جو غسیل الملائکہ کہلاتے ہیں، کہ ملائکہ نے ان کو غسل دیا تھا۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ غسل جنابت کی تیاری کر رہے تھے کہ ان کے کان میں آواز پڑی کہ مسلمان جہاد کے لیے جا رہے ہیں، تو انہوں نے غسل وہیں چھوڑ دیا اور جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوئے، اور اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس قربانی کو اور ان کے اس جذبہ کو قیامت تک کے لیے ایک مثال بنایا، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ جا کر حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دو۔ اسی غزوہ کے اندر حضرت موصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ ان کی شکل چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی جلتی تھی، اس لیے کفار نے یہ مشہور کر دیا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے، جس سے مسلمانوں کے حوصلے پست کرنا مقصد تھا، مگر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ثابت قدم رکھا۔ اسی غزوہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوٹ بھی آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوٹ پہنچانے والے 3 آدمی ہیں۔ ان کے نام کتب کے اندر لکھے ہوئے ہیں: عتبہ بن ابی وقاص، عبداللہ بن کمعہ اور عبداللہ بن شہاب۔ یہ جو عبداللہ بن شہاب ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو بعد میں اسلام کی دولت عطا فرمائی تھی، اور اللہ رب العالمین نے ان کو اسلام کی دولت عطا فرمائی تھی۔ تو ان 3 آدمیوں کا نام آتا ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس غزوہ میں چوٹ پہنچائی تھی۔ اسی غزوہ کے اندر ابو عامر نے گڑھا کھودا ہوا تھا، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گر گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 صحابہ کے سہارے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ
اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سہارے سے اس گڑھے سے نکلے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اس غزوہ کے اندر بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، اور یہ غزوہ 15 شوال المکرم کو ہوا تھا۔ تو چونکہ شوال کا مہینہ ہے، اس مناسبت سے اس غزوے پر اور اس کے چند واقعات پر روشنی ڈالنا اور ان کا اعادہ مقصود تھا، تاکہ مسلمان اپنے شاندار ماضی سے غافل نہ ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے، آمین۔